عوام میں مشہور ہے کہ شب برات سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن ہوتا. اس دن اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو آزاد کر دیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے کہ جہاں بھی ان کو جانا ہو وہ جا سکتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اصل میں عوام نے اس کا نام عرفہ رکھا ہے. عرفہ تو ذی الحج کے مہینے کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں کہ جس میں لوگ عرفات میں جمع ہوتے، اس کا نام عرفہ. اصل میں عموماً اس میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنی جو انتقال شدہ حضرات ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور یہ جائے. اچھا، یہ خالی شعبان ہی نہیں بلکہ پورے سال ہر سال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے کہ شعبان میں قبرستان جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان پہ جانا ہی جائز نہیں وغیرہ. ہم نے اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھی ہے، ضیاء القرآن لاہور والوں نے چھاپی ہے، مزارات اولیاء پر حاضری اور توسل، ایک پوری الحمدللہ دلائل سے اس کو ہم نے بھر دیا، اس کو دیکھا جا سکتا. حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمام ازواج میں باریاں تقسیم کی تھی. آج میں تمہارے یہاں رہوں گا، تمہارے یہاں رہوں گا، یہ حضور کا عدل تھا. جس دن شب برات تھی اس دن آپ کی باری تھی ٹھہرنے کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں. اب رات جب آدھی گزری تو بتقاضۂ بشریت حضرت صدیقہ نے ایسے بستر پر ہاتھ مارا، حضور علیہ السلام کو نہیں پایا. تو ایک بشری تقاضا تھا، ان کو یہ گمان ہوا حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے یہاں چلے، حالانکہ آج باری تو میرے یہاں کی. ایک بشری تقاضا. بہرحال وہ نکلی تو کوئی اتنا بڑا کوئی محلہ نہیں تھا، بہت ایک چند حجرے تھے، ان میں تلاش کیا، حضور کو کہیں نہیں پایا. اب سوچا کیا کیا جائے، تو بقیع شریف چلی گئیں. جب بقیع شریف گئیں تو حضور علیہ السلام کو بقیع شریف میں پایا اور ایسے ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے. اب جب حضور کو پا لیا تو اب کیا کیا انہوں نے، ہلکے پیر دوڑتے ہوئے فاصلہ طے کر کے آ کر کے سو گئیں کہ حضور کو شاید پتہ نہ لگے. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر گھر آئے. گھر آنے کے بعد سانس کا نشیب و فراز جب دیکھا تو فرمایا صدیقہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیا تم سمجھی شاید میں کسی اور زوجہ کے یہاں چلا گیا؟ تو اس دن حضور کا قبرستان جانا ثابت. اور یہ بھی ثابت ہے، لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے قبرستان میں تو پوجا ہو جائے. اللہ کا پناہ، خدا کے بندے، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس کا پوجا سا کوئی دور تک کا بھی تعلق نہیں. دعا میں چاہے قبرستان جائیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اذان کے بعد کی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اس لیے کہ کھانے کی یہ پوجا ہو جائے. اللہ اکبر. ابن ماجہ شریف جو سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث شریف جو ایمان کو تازہ کر، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی، بیشتر مقامات پر ہاتھ اٹھائے. تو حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیرت والا ہے کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہاتھ کو خالی لوٹائے جب تک میں اس میں کچھ عطا نہ کر دے. اس لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے. اور دعا کہیں بھی کی جائے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو صرف اسی دن نہیں بلکہ اور دنوں میں بھی قبرستان جایا جائے. یہ موت کو یاد دلاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کر و فر والے جن کے ڈنگوں زمین آسمان گونجات کہاں پڑے ہوئے، اس سے موت یاد آتی، آخرت کی آدمی کو فکر ہوتی. اس لیے گاہے گاہے قبرستان جایا جائے، خصوصاً اپنے والدین کے قبر پر، ان کے قبر پر جانا بے حد ضروری ہے اور یہ باعث سے برکت. اب آئیے ان کی ارواح کے بارے میں. یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے، دقیق عنوان اور بہت طویل عنوان. روح کیا ہے؟ ایک مرتبہ بعض روایت میں کفار اور مشرکین سے پوچھا یہ روح کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. اس کے بعد وہی نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. میرے حبیب یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. فرما قُلِ الرُّوحُ، آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے من امر ربی، یہ امر رب ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا، قلیل. اچھا یہ تو ہو گیا. اب آئیے جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو روح کہاں ہوتی ہے؟ ہمارا نظریہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ 2 جگہیں،
ایک ہے سجین، یہ جہنم میں کفار مشرکین کی ارواح وہاں قید کر دی جاتی ہیں۔ سج کے معنی سجین جیل کو کہتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، حضور فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ تو سجین جو ہے وہ جیل خانہ، وہاں قید ہو جاتی ہیں۔ اور مومنین کی ارواح جو ہیں اس کا مقام ہے علیین، اور پورا نام اس کو کہا جاتا ہے اعلی علیین۔ تمام مسلمانوں کی ارواح جو ہیں وہ وہاں رکھی جاتی، مگر تمام مسلمانوں کی ارواح اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ تصرف کی طاقت دیتا ہے کہ ساری دنیا میں صرف یہ شب برات ہی نہیں، ساری دنیا میں جہاں چاہیں سیر اور سیاحت کرتی رہتی ہیں ساری دنیا میں۔ اور جب آپ قبر پر جائیں تو فرمایا مردہ پہچانتا، اور اس کو تسلی ہوتی ہے، جیسے اگر باپ کی قبر میں جائیں تو باپ کو تسلی ہوتی کہ میرا بیٹا آج میری قبر پر آیا، ماں اگر قبر میں ہو تو اس کو تسلی ہوتی کہ میرا بیٹا جو ہے آج میری زیارت اور میرے ایصال ثواب کے لیے آیا۔ تو بے شمار اس کے عزیزان گرامی فائدے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا پورا رسالہ ہے ایتان الارواح، اس میں ساری تفصیل کو بیان کیا۔ اور ایک اور مفصل کتاب ہے جس کا نام ہے حیات المواد، بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں بھی بے شمار مسائل ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الروح ایک تصنیف فرمائی، وہ بھی ہمارے پاس موجود، اس میں بھی بے شمار اس کے مسائل۔ ابن قیم جو اپنے زمانے کا ہمارے مسلک سے اختلاف رکھنے والا بہت بڑا امام گزرا، اس کی بھی کتاب الروح ہے جس میں اس نے روح کا ذکر کیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر و سیاحت کرتی ہیں، بلکہ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ انتقال کے بعد اپنے گھر آن کر کے دیکھتی ہیں کہ جو مال و دولت ہم نے چھوڑا، یہ ہمارے بچے ہمارے اعزا کچھ ہمارے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور آج کل کی اولاد تو کہتی کہ ایصال ثواب ہی حرام ہو، وہ تو جائز ہی نہیں، تو اب کیا کرتے ہوں گے ماں باپ کی ارواح جب گھر آئے؟ تو وہ بالکل سیر و سیاحت کرتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی تصوف کے بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر موت آئے، روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے، اس کی مثال ایسی جیسے کہ آسمان پر پرواز کرنے والا پرندہ ایک پنجرے میں بند ہو، اب وہ کہاں تک اس کی دوڑ ہوگی؟ پنجرے تک، مگر جب پنجرے سے اس کو نکال دیا جائے تو اس کی دوڑ کہاں تک ہوتی؟ پھر تو وہ بادلوں پہ پرواز کرتا۔ تو مسلمان کی روح کی مثال بھی یہی کہ جب تک وہ جسم میں ہے ایک طرح سے قید، اور جسم سے جب نکل جائے تو وہ اس کی پرواز بے انتہا بڑھ جاتی، جہاں چاہتی وہاں وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں، پھر اپنے منصب کے مطابق۔ عام مسلمانوں کی ارواح ان کا حکم اور ہے، اولیاء کی ارواح ان کا حکم اور ہے، انبیاء کی ارواح ان کا حکم اور ہے۔ تو آپ دیکھیں معراج شریف بخاری میں حضرت انس ابن مالک کی بڑی مفصل حدیث جس کا نام ہی حدیث معراج، اور مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے، میں بیت المقدس پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں کھڑے ہوئے مرحبا مرحبا کہہ کے میرا استقبال کیا، میں جب چھٹے آسمان پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے کہا آگے بڑھیے اور ان کو سلام کیجیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بزرگوں کا تصرف جو ہے ان کی شان کے مطابق۔ پھر ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں بزرگان دین کی ارواح ہونا، اجساد ہونا، اجساد ہونا، ارواح ہونا۔ بزرگان دین کے جسم جو ہیں وہ کبھی روح کا کام کرتے ہیں اور ان کی روح جو ہے وہ کبھی جسم کا کام کرتی ہوتی روح ہے، مگر ہمیں ایسے پتا چلتا ہے کہ بالکل سراپا وہ بزرگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور اس پر ہم نے اپنی کتاب توسل میں ذکر کیا ہے، تفصیل وہاں پڑھ لی جائے۔ چلیے یہ ہو گئی صاحب